جی میں ڈیوڈ سالک پیس جرنی ٹی وی کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جناب جی سالک صاحب. آج کیونکہ دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو یہ اب ہم سب کرسمس کے مہینے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے تھوڑی سیٹنگ بھی چینج ہے ہماری. تو آج ایک تو سب سے پہلے یہ آپ کلپ دیکھیں جو کہ ایک اچھا میسج جاتا ہے. جب آپ اس ٹائپ کی چیزیں کرتے ہیں، اس کا مطلب جو ہوتا ہے اور یہ مقصد جو ہوتا ہے، یہ دکھانا نہیں ہوتا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اس کا کام کہ آپ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم کوئی بڑی آرگنائزیشن یا ہم کوئی گورنمنٹ لیول پہ، کوئی صالح صاحب اکثر کہتے ہیں کہ سوشل ورک جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹوں کا کام ہوتا ہے، انڈیویجولس کا کام نہیں ہوتا. لیکن انڈیویجولس وہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ فل ان دا گیپس، جو کہ ایک خلا ہوتی ہے، اس کو پر کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتے. لیکن یہ کلپ دیکھ لیں آپ، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جی تو یہ جو میسج گیا ہے، یہ میسج کیا گیا ہے؟ عرفان یعقوب، احمد رانا اور ڈیوڈ سالک کی طرف سے. تو یہ ایک سولیڈیٹری کا، ایک مسلم کرسچن سولیڈیٹری. اب جب سولیڈیٹری کی بات کرتے ہیں تو سالک صاحب کو سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں 1970 سے سولیڈیٹری کا جو کام انہوں نے سنبھالا ہے، اور وہ اب تک ہی کرتے ہیں. ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ آہنگی کرتے ہیں مختلف مذاہب میں. تو صالح صاحب یہ چھوٹا سا ایک تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے احمد رانا، عرفان یعقوب کی ان کی ایک جو کاوش ہے کر رہے ہیں وہ، اور یہ آپ کی کاوشیں بھی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تو آلریڈی مطلب ہے کہ اسی قسم کے پروگرام جو ہیں وہ یعنی مذہب سے بالا تر ہو کے آلریڈی انسانیت اور ہیومینٹی پر ہی پورا امریکہ جو بیس کر رہا ہے وہ ہیومینٹی پر ہی کر رہا ہے. وہ کام جو گورنمنٹ جو کر رہی ہیں وہ مطلب اگر کہیں خلا ہے تو یہ آپ نے حقیقت جو اس کی آپ نے اس پر نظر یعنی ڈالی ہے. نظر ڈالنے سے مراد ہے کہ حکومت کی توجہ دلائی، اور یہ کہہ کہ آپ گیپ پورے امریکہ میں گیپ یعنی کر لیں گے. لیکن صرف یہ بتانے کے کہ ہوم لیس کا جو مہینہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. مہینے سے مراد ہے کہ ہم جہاں خوشیوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ جو کرسمس کا جو مہینہ ہوتا ہے بیسیکلی یہ ہیومینٹی کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے، انسانیت کو ایک یعنی جگانے کے لیے ہوتا ہے. یہ محبتوں کا یعنی ایک قسم کا جیسے ڈے منائے جاتے ہیں، اسی طرح پورا ایک ماہ جو ہے یعنی وہ منایا جاتا ہے کہ بھی اس میں جو نزدیک جو یعنی ہوم لیس لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، یعنی کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں قریب ہو جاتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ یہ بائبل کے عین مطابق ہے. یعنی یہ قرآن میں اور جو متیں ہیں نا، وہ متوں میں بھی جو ان کے یعنی مختلف مکاتب فکر کے جو یعنی اپنا یعنی متیں ہیں اس میں بھی یہی ہے ہیومینٹی. یعنی جو انسانی اس وقت جو دنیا میں خاص طور پر یعنی توجہ جو دی نہیں جا رہی کہ وہ ایک ہیومینٹی کا جو ہے یعنی اس وقت ہوم لیس لوگ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ امریکہ میں اگر یہاں پر ظاہر کیے جائیں تو مجھے تو میں یہاں پہ بہت ہیں. ہاں یہ آج میرا خیال پہلی دفعہ یعنی دیکھ رہے ہوں گے آپ. جی تو آپ یہ سوچیں کہ امریکہ میں بھی ہوم لیس بالکل ہیں. بالٹیمور ایریا ہے، اس کو کیلیفورنیا میں تو بہت زیادہ وہ حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے ہوم لیس سینٹر بنے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری سہولتیں ہیں، چرچز کی طرف سے بہت ساری سہولتیں ہیں. لیکن یہ کچھ لوگ اپنی من کے یعنی ہوتے ہیں وہ بھی ہیں. لیکن صالح صاحب یہ بالٹیمور میں جو ہوم لیس ہے وہ فل اتنے ہو چکے ہیں کہ ان کا جگہ نہیں ہو رہا آگے. باہر یہ ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ ہے دنیا کا مسئلہ. یہ صرف ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے، ہاں یہ عالمی دنیا کا مسئلہ عالمی دنیا کا مسئلہ ہے. تو ہمیں اس پر بڑی توجہ دینی چاہیے. خاص طور پر یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے یہ امن، محبت اور بھائی چارے کا اسپیشلی، ویسے تو پورا سال ہوتا ہے لیکن اسپیشلی جیسے آپ سالگرہ مناتے ہیں نہیں. لیکن اگر ہم خالی دسمبر کی بات کرتے ہیں تو ایسے جب عید آتی ہے اس میں بھی وہ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، یعنی کہ ہر اپنے ریلیجن کے مطابق تہواروں پر اسپیشل مطلب انسانیت اور ہیومینٹی کی طرف توجہ دینے کے لیے منائے جاتے ہیں. جی تو یہ پورا سال چلتے رہتے ہیں. لیکن مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 روٹی ہے تو آپ ایک شیئر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 100 لوگوں کو کریں گے تو آپ لیکن میرا خیال ہے کہ جو لیڈروں کے پاس، اچھا پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں نے جو ٹاٹ اوڑا ہوا تھا یعنی ابھی اوڑا ہوا ہے، لیکن یہ دسمبر کی وجہ سے، کرسمس کی وجہ سے
میں نے کیونکہ میں نے ڈالا تھا ایسٹر کے موقع پر، یعنی پام سنڈے کے وقت میں نے ٹاٹ اوڑا تھا اور میں پروگرام ٹاٹ میں ہی کرتا آیا ہوں، لیکن آج کیونکہ کرسمس کا یہ اور ساتھ مہینے کا کرونا وائرس بھی آپ نے اس کے لیے، ہاں کرونا وائرس کے لیے بھی دعا کے لیے ہم نے کیا تھا کہ خدا محفوظ رہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے آس پڑوس جتنے بھی لوگ تھے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے، اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے تھے، دنیا کے لیے بھی دعا کرتے تھے، بارک خداوند یعنی اس عذاب سے ابھی بھی ہماری جو ہے وہ مہربانی کرے، ہم پر یہ ترس کھائے، ہماری غلطیاں کوتاہیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس ماہ میں اپنا جو اسپیشلی اپنے یعنی جو ظلم ہو رہے ہیں ان پر بھی خصوصی دعا کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہمارا یعنی وہ مطلب ہے کہ بہت ہی پاکستان میں ڈیوڈ بہت زیادہ یعنی اس وقت جو ہے نا، اصل بات ہے کہ لا قانونیت بن رہی ہے، لا قانونیت کی وجہ سے یعنی لیکن سارے صاحب میرا خیال ہے لا قانونیت ایک وجہ ہے، لیکن دوسری وجہ ہوتی ہے جو آپ کے ملکوں کے لیڈر آتے ہیں وہ جب قوموں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ اب ایک کلپ ہے، اس پہ آگے ہم اس لا قانون پہ چلتے ہیں، لیکن آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہیں گے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو وہ کنفیوز، اب صالح صاحب بتائیں گے کنفیوز کیسے آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو ان کو پہلے کلپ دکھا دوں، ہاں کلپ، یہ کلپ دیکھ لیں، ہاں کلپ دیکھ لیا جی، تو یہ کلپ جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب اب جو پرائم منسٹر جو ملک کا اب وہ کیا کہہ رہا ہے، اب بتائیں کہ 1857 سے پہلے جو یعنی کتنی صدیاں پرانی بات کر رہے ہیں، تقریباً 100 صدی ہو گئی نا، 1800 اور 1800، یہ تو یعنی مطلب 1000 سال، ہاں یہ 2020 ہے جی، تو 1857 200 ہو گیا، یعنی 200 سال پرانی بات ہے۔ اب آپ یہ کہیں، اب یہ نہیں کنفیوز کریں کہ یہاں پر تو مطلب ایک مغل اعظم بھی رہا ہے اور یہاں پر تو مطلب ہے کہ اپنا رجیت سنگھ بھی حکومت کر چکا ہے، اب وہ لیکن اب جو آپ لوگ جو وہ مدرسے کی بات کر رہے ہیں کہ 200 سال جو پہلے مدرسوں کا ایک نظام تھا وہ آج کے نظام سے جو ہے وہ بہتر تھا، خود حالانکہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، اب آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، پھر یعنی مطلب ہے کہ یعنی جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، بانی پاکستان اور دیگر جتنے بھی ہیں، وہ سارے قانون کو، اور پھر جو یعنی مطلب ہے کہ جو اس نے اپنا جو یونیورسٹی بنائی اپنا سر سید احمد خان نے، جی، اگر وہ سارا کچھ یعنی مطلب کنفیوز ہو رہے ہیں، بات یہ کہ ٹو دی پوائنٹ کیا، پہلی دفعہ پہلے اس نے یہ کہا کہ یعنی حضرت یسوع کی ہسٹری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کیا مطلب ہے کہ کیا مطلب ہے ایسی عجیب، یعنی یہ ہے اس وقت یہ ساری چیزیں بات کرنے کی کیا اتنا زیادہ جینیس ہے، ذہین ہے، اس کو کم از کم مطلب تو اب کیا ہم پاکستان اس وقت بات کرو نظام کی جو تم پر ظلم، ابھی سونیا بچی کا قتل ہوا راول پنڈی میں، جی، یعنی وہ یعنی بتائیں سونیا کا بتائیں گے تھوڑا ذکر، ہاں سونیا کو بچائی 24 سال کی وہ بچائی شریفانہ انداز سے جا کے کام کر کے واپس گھر آتی تھی وہاں پر، اور وہاں پر کسی کا یعنی مسلم نے کہا کہ میں تم سے مطلب شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے گھر میں اس کو بھیجا، انہوں نے کہا جی ہمارا تو مطلب ہم کرسچن ہیں، ہم نے تو مطلب اسے یعنی قتل کر دیا، بتائیں یعنی اس پر اٹھو، اس پر ظلم کی باتیں کرو، یہ کیا، یہ بالکل کنفیوز کر رہے ہو عمران خان، بالکل غلط اسٹائل سے تم کیا سمجھ رہے کہ یعنی مدرسوں کو یعنی لگا دیا دیوار کے ساتھ، یہ کیا بات کر رہے ہو، مطلب خود یعنی سارا اس پر ریسرچ ہوگی، آکسفورڈ یونیورسٹی ہے اور فلانی یونیورسٹی ہے، یعنی آپ ایجوکیشن کو اس طرح کنفیوز نہ کریں، انٹرنیشنل لیول پہ ایجوکیشن لانے کی مطلب یعنی کبھی یعنی کوئی اسٹرائک کرتے ہو، کبھی کوئی اسٹرائک کرتے ہو، تو کوئی تمہاری اسٹرائک کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تم نیشنلزم کی بات نہیں کر رہے، تم نے ملک میں یعنی اسلامی یہاں پر وہ اپنا یعنی وہ نیشنل سینٹر، امریکن نیشنل سینٹر موجود ہے لندن، یہ برطانیہ کے نیشنل سینٹر، تمہارا پاکستانی نیشنل سینٹر تو موجود ہی نہیں، تم کیسے قوم کو یعنی بنائیں گے؟ صادق صاحب جب سے عمران خان آئے ہیں ابھی تک تو انہوں نے اپنے علاقے پورے دنیا میں اپنے چھوٹے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے الیکشن کروانے کے لیے ریڈی ہیں، ابھی تک آپ منورٹی کے الیکشن جو ہیں اس پہ طرف بھی نہیں آئے، وہ ہم کر لیں گے، ہاں نہیں، لیکن وہ ہم کر لیں گے، لیکن ابھی ہم نے جو پروگرام 2 گھنٹے لیٹ اس لیے کیا ہے کہ ہم ٹائمنگ، کیونکہ یہاں امریکہ میں ٹائم بدل گیا ہے، جی امریکہ میں ٹائم بدل گیا ہے، اور اس لیے ہم نے 2 گھنٹے، آئندہ ہم جب بھی
یعنی کریں گے ہم یعنی 9 بجے ہی کریں گے. اب کیونکہ وقت بدل گیا تو ہم آگے کر لیتے ہیں. آگے ہم یہ اب بہرحال اس پہ بات کر لیں گے کیونکہ اب ہم اسے پاکستان ٹائم کے مطابق 7 بجے نہیں کریں, اس کو 8 بجے کریں تاکہ یہاں کے 10 بجے ہوں, کیونکہ 9 بجے کبھی کبھی جو ہے نا وہ لیٹ ہو جاتی چیزیں, 9 بجے ٹو ارلی ہو جاتی ہے, 10 بجے کریں. بہرحال یہ تو اتنا ایشو نہیں ہے کہ ٹائم آئندہ اشتہار میں دیکھ لینا. جی آئندہ اشتہار میں, لیکن میرا خیال ہے کہ اب پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے ہوگا. ہاں, میں آج بڑے امپورٹنٹ بات کرتی ہیں کیونکہ یہ اس ایسے موقع پر جہاں پر تمام پاکستانی اپنی تیاریوں میں مشغول ہو جائیں گے, ایک خاص طور پر جو مطلب مکاتب فکر کے کرسچن جو یعنی ہمارے مکاتب فکر کے لوگ ہیں, ان میں وہ مطلب ایک جوش اور ولولہ اور شوق اور لوگوں کی ہیلپ کرنے کا, لوگوں کو مدد کرنے کا, بیوہ کو راشن دینے کا, اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. میں اس وقت اس موقع پر یہ بھی بتانا چاہ رہا کہ ہم خدا کا یعنی شکر ہے کہ ہم سیٹلائٹ پر آ رہے ہیں, جہاں پر آپ کو جتنے یہ مذہبی چینل پاکستان میں ملیں گے اس میں پیس جرنی بھی آ رہا ہے. اچھا صالح صاحب, سیٹلائٹ کے حوالے سے بات ہوئی, ایک تو یہ کہ سیٹلائٹ کا خرچہ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ, تو اس پہ آپ کو چلے لوگ تو آپ کی شروع سے ہیلپ کرتے ہیں, لیکن اس کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک, کروڑوں لوگوں تک آواز پورے ورلڈ میں پہنچے گی. یعنی کیونکہ پاکستان میں باکس سسٹم نہیں ہے, انڈیا میں باکس سسٹم نہیں ہے, بنگلہ دیش میں باکس سسٹم نہیں ہے. وہاں پر یعنی ہمارا ہیومینٹی کا جو پروگرام ہے, جو انسانیت کا, ہم نے پوری دنیا میں انسانیت کو جو محبت کو آگے لے, ورلڈ مائنورٹی الائنس کے میسج کو لے کر جانا ہے, اس میں تو محبت کا پیغام جتنے مذہبی چینل ہیں وہ بھی تو وہی محبت کا پیغام. دیکھیں فرق کیا ہے آپ کے چینل؟ وہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں. کوئی سلویشن آرمی کا ہے, کوئی 7 ڈے کا ہے, کوئی یہوہ وٹنس کا ہے, کوئی میتھوڈسٹ کا ہے, کوئی کیتھولکس کا ہے, کوئی پروٹیسٹنٹ کا ہے. یعنی وہ اپنی کلیسیا کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو ہمارا جو ہے اس میں ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمارے وہ ہے 25 باب اور 31 آیت. وہ تو سوشل ورک ہے, وہ سوشل ورک نہیں, یہ ریلیجس ہے کہ جب ابن آدم تخت عدالت پر آئے گا تو ہم سے کیا پوچھے گا, میں بھوکا تھا تم نے کھانا کھلایا, میں پیاسا تم نے پانی پلایا, میں ننگا تم. لیکن صالح صاحب یہ ایک سوشل ورک, آپ این جی او نہیں ہیں. یہ این جی او کا نہیں, یہ مذہب کا کام ہے. یہ ایک سارا کام جو ہے یہ سلویشن آرمی نے, ولیم بوتھ نے کیا کیا تھا. جی ولیم بوتھ نے سلویشن آرمی کا کیا مطلب ہے, مختی فوج, جو پاکستانی مختی فوج ہے, انہوں نے 3 ماٹو رکھے تھے, SSS. پہلے سوپ, پھر سوپ, پھر سلویشن کی بات کرے. اگر کوئی بھوکا ہو اور تو کہے کہ جا گرم اور سیر ہو اور جو چیزیں تن کے لیے وہ نہ دے تو کیا فائدہ. تو یہ جو ہے یعنی یہ سوشل کام نہیں, یہ ریلیجس کام ہے. لیکن صالح صاحب آپ پورے پاکستان کو اگر کوئی آتے ہیں تو اتنی تو گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ پورے پاکستان کو اگر سارے آپ سے مانگنے لگ جائیں کھانا, تو آپ کیسے؟ ہم کھانے کی بات نہیں ہو رہی یہاں, بات یہ رہی کہ 6 وہ کام جس میں جابز کی بات ہو رہی ہے, جس میں بے گھروں کے لیے, جیسے ہم نے کچی وادیوں میں مال کا, یعنی آپ کو مطلب اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم 6 کاموں کی طرف, یہ جو آج بے روزگاری کا ہے سلسلہ ہے, اگر ہم یعنی تبلیغ کے نام پر کروڑوں اربوں روپیہ ہم بینروں پر خرچ کر دیں اور ہم یعنی مطلب خوشیاں مناتے رہیں اور کرسمس ٹرییں جو سجاتے رہیں اور یعنی اس طرح کے, یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم 6 کاموں کی طرف بھی آئیں. روحیں بچیں گی, روحوں کو بچانے والا جو ہے وہ یعنی مانگو گے تو دیا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہماری اکانومی جو ہے, اکانومی کو بھی ہم نے اپنے لوگوں کو بزنس کی طرف ڈالنا ہے. لیکن صالح صاحب اب دیکھیں, اب ایک کوشچن تو ہارڈ ہے, اب ایک تقریباً آپ کی 70 سال سے ابو ہو گئی ہے, اکانومی کی طرف کب ڈالا ہے؟ اکانومی کی طرف یہ آپ کو پتہ ہے, یہ جو میں نے 3 ایشو تھے. جی, ایک ایشو تھا کہ چھوت اور نفرت اور تعصب, مین ایشو یہ تھا. دوسرا ایشو یہ تھا کہ لیکن اب تک ہے چھوت نفرت, وہ یعنی ابھی امریکہ میں تو وہ رہے گی وہ یعنی غریب غربا, جو جیسے کہا تھا خداوند نے کہ غریب غربا نے تو ہمیشہ رہنا ہے, یعنی لیکن وہ کس نے, جب غریب غربا رہیں گے تو نفرت چھوٹ رہے گی, کیونکہ یہ کلاس سسٹم دنیا میں کلاس ڈویژن ہے. یعنی یہ کیونکہ شروع سے مطلب ہے کہ حضرت حبیل اور حضرت قبیل کی وجہ سے جو انسانیت میں جو آئی ہوئی ہے, وہ مطلب ہے کہ فرکشن آئی ہوئی ہے کہ مطلب حبیل نے قبیل کو, ہاں جی, تو وہ موجود ہے.
لیکن بہت سارا کام جو ہے وہ خدا کے بندے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. یعنی ریگستانوں میں لوگ کام کر رہے ہیں, افریقہ کے بچوں کو لوگ کام کر رہے ہیں. تو بات وہیں پہ آئی تھی ساری صاحب جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جہاں جہاں گیپ ہو رہے ہیں وہ اپنی اپنی طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو یعنی یہ نہیں کہ اب میں جا کے این جی او بنا لوں اور بیٹھ جاؤں اور میں اپنی این جی او مطلب ہے کہ اس کی طرف یعنی جو کام میں کر رہا ہوں وہ میں حکومتوں کو این جی او کی طرف لے کر آ رہا ہوں. اچھا آپ اب دوبارہ ایک بار بتا دیں کہ آپ کی کوئی این جی او نہیں ہے. ہماری این جی او کوئی نہیں ہے, اور یعنی ہماری جو ورلڈ مائنورٹی. اچھا آپ جب لوگوں کی تکلیف سنتے ہیں, جب آپ کی طرف آتی ہے, وہ ہیلپ کیسے کرتے ہیں؟ ابھی ہیلپ ہم اس طرح اپنے پاس سے تو نہیں کرتے, ہم لوگوں سے کنیکشن کروا دیتے, ملا دیتے کہ بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں, اور نہیں ہوتے کوئی بات نہیں. جی یہ سب کے نہیں ہو سکتے, سب کے ہم نہیں کر سکتے, لیکن یہ کام گورنمنٹوں کا ہے, حکومتوں کا ہے. میں جب حکومت میں تھا یہ میری رسپانسبلٹی تھی. اب یہ سونیا کے گھر, اگر میں یعنی سونیا کے گھر جو مطلب ہمارے ایم این اے ہیں جو تنخواہیں لے رہے ہیں, جو ایم پی اے ہیں, ان کے گھر ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ ان کو جانا چاہیے. یعنی جو یعنی ہمارے یعنی پے لے رہے ہیں, الاؤنس لے رہے ہیں, ان کو ٹکٹس مل رہے ہیں, یہ جہازوں میں اگر یہ ایم این اے یہ سونیا کا واقعہ جو ہوا ہے یہ راولپنڈی میں پرسوں ہوا ہے. تو واقعہ جو ہے یہ واقعہ جو ہے بہت افسوسناک واقعات ہے, اور اس پہ تو آواز اٹھا سکتے ہیں ہم, میں جو آپ کی دلوا سکتے ہیں. جی ڈیوڈ کو میں نے آج اسپیشلی اپریشیٹ یہ کرنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو یعنی یہ جو لائن اس لائن میں پڑا تھا, یہ اپنا پروڈکشن کی لائن میں, حالانکہ یہ اس کی مجبوری بھی سمجھ لیں کیونکہ کام کرنا تھا امریکہ میں کرنا تھا, تو لہٰذا مطلب سے لائن کوئی اور سمجھ نہیں آئی, کیونکہ وہاں لا جو کر رہا تھا اس لا کی یہاں کوئی ویلیو نہیں تھی, یا لا یہاں کرنے میں ایک عرصہ گزر جاتا, ہاں اس کے لیے وسائل چاہیے ہوتے. میں کیونکہ اس قابل نہیں تھا کہ میں ایسے وسائل پرووائڈ کرتا, لہٰذا اس آگے ایجوکیشن جو ہے وہ وہاں تک جو وہاں لا بی اے اور لا کر پاکستان میں ایجوکیشن سستی اور ایزی ہے نسبت امریکہ کی. آپ لوگوں کو بتا دیں کیونکہ وہاں سے لوگ پوچھتے ہیں جی ہم پڑھنا چاہتے ہیں, امریکہ آنا چاہتے ہیں, جی ہمیں بتائیں طریقہ. ہاں وہاں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خدا کا شکر کریں, تھینکس گاڈ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں ایجوکیشن حاصل جو کر رہے ہیں, خداوند انہیں مبارک کرے اور ان کو برکت دے. لیکن ڈیوڈ نے یہ پروڈکشن کا کام شروع کیا, تو آج میں اسے مبارکباد اس بات کے لیے دے رہا ہوں کہ اگر یہ پروڈکشن کا کام یعنی نہ کیا ہوتا تو شاید یہ جو ہم جو کام کر رہے ہیں آج آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں, براہ راست لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم جو سیٹلائٹ پر آ رہے ہیں, تو یہ سارا کچھ جو ہے مطلب میں نہیں کر سکتا. اچھا صالح صاحب ایک لوگوں کو ایک اور چیز جو بتانا ضروری سمجھیں گے, کیونکہ لوگوں کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ جو 2 سالوں میں صالح صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس سے پہلے کچھ نہیں کر رہے تھے. یہ جب پاکستان میں بھی تھے الیکشن ہوئے تو 27 سال گزر گئے, لیکن اس کے بعد جب یہ اپنا مجھے آئے تو تیسرا سال ہے, تو وہ جتنے کام انہوں نے پاکستان میں کیے وہ ریگولر کر رہے تھے, لیکن اس کو سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے نہیں کرا. اس وقت میڈیا اتنا ہے بھی نہیں تھا, اتنا نہیں تھا میڈیا 10 سال سے چل رہا ہے, 10 سال لیکن واٹس ایپ جو ہے, واٹس ایپ بھی چل رہا ہے. میری فیس بک جو ہے وہ 2011 سے بنی ہوئی ہے. جی 10 سے بنی تو 10 سال گزر گئے. ہاں 10 سال میری. تو یہ مقصد یہ ہے کہ جو ایکٹیو ہوئے ہیں وہ ایک سوشل میڈیا اور ایک ریگولر ایک آپ کے پاس 24 آور ہوں ایک بندہ. اور میں پاکستان میں میری فیس بک پر آپ 11 سال پہلے دیکھیں تو سارا کچھ ڈلا ہوا ہے, لیکن یہاں پر یہ جو واٹس ایپ کی جو ہے اس پر ہم نے جو لائیو پروگرام کرنے شروع کیے ہیں, اس سے بڑا فائدہ. اور میں یعنی مجھے یعنی اپنا کوئٹے کا واقعہ جو ہے میری وہاں کے پولیٹیکل جو سیکٹری ہیں سی ایم کے, ان سے میری بات ہوئی, اپنا لیاقت شوانی صاحب سے میری بات ہوئی, تو ہم پورے مطلب ایکٹیو ہیں. ہم یعنی پاکستان میں یعنی آرزو کے کیس کے متعلق جو ہم نے وہاں پر یعنی نثار کھوڑو سے بات کی, تقریباً ہر کیس پر. ہاں یہ سونیا کے کیس کے متعلق بھی ہم براہ راست مطلب ہے کہ رابطے میں ہیں. جبران ابھی مجھے جبران فون کر رہا تھا, ناصر جبران ناصر نہیں وہ یعنی پورا نام یہ اسلام آباد کا جبران ہے.
हाँ जी, जो अभी मुझे सोनिया के वालदा वो सोनिया के बाद जो कत्ल हुई है उसके वाले से मेरी अभी लाइव बात करवाएगा। तो मुझे तो लोग एक जानते नहीं 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 एक नहीं, वहाँ पर और भी होंगे, लेकिन आप बताएंगे पूरा। इस्लामाबाद का जबरान वर्कर साथी है हमारा, तो उस वो लाइव वालदा से, क्योंकि उसके वालिद के पास व्हाट्सएप वाला टेलीफोन नहीं है। अच्छा सालिक साहब, ये हो गया आपके ये जो पिछले 3 साल जो आपने अमेरिका में गुजारे, उसमें जो आपकी मेन थे, एक तो आपका यहाँ पे किताब आपकी पब्लिश हुई, आपका पीस जर्नी टीवी आपको स्टार्ट हो गया यहाँ पे, उसके बाद आप जितने राब्ते आपके रहे, उसके बाद जो पाकिस्तान में थे वो आप और 24 घंटे लोगों की उस वक्त भी वैसे ही यानी मेहनत उतनी ही कर रहे हैं। सबको पता है इस्लामाबाद के हर बस्ती को, हर साथी को, हर यानी मतलब तमाम साथियों को, यानी सबको पता है कि मैं इस्लामाबाद में हम किस तरह कंपेन करते हैं। अब आगे का जो है ये आपके 3 स्टेप जो अमेरिका के थे वो कंप्लीट हुए, अब आगे आपका सैटेलाइट की तरफ आप सैटेलाइट जो है वो उसकी तरफ जो है, जहां पर सारे यानी हमारे चल रहे हैं चैनल, यानी उस पर हमारा भी चैनल आने वाला अनकरीब आपको खुशखबरी, और फिर उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में इसको वायरल हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि हमारी वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस जो है वो यानी अपना जो है वो काम कर सकेगी जिसका हमें अरसा दराज 45 साल से इंतजार है। तो इसका मतलब भी साले साहब कि आपका जो एक वो है कि एक अपना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अपना मीडिया का बहुत जरूरी आवाज उठाने के लिए। ये अगर आप कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जिंदगी में अगर मैंने इसका सही इस्तेमाल किया है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं वीडियो से और ऑडियो के जरिए जो असेंबली में स्पीचेस के शुरू करके बाद में वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम 3 इस तरह वॉल्यूम लेकर उसको मुझे देखकर दूसरे जो एमएनए थे ना, उन्होंने भी सिलसिला शुरू कर दिया था असेंबली में स्पीच करके बाहर वॉल्यूम लाने का। तो ये देखो आज अगर वॉल्यूम अभी आज जो यानी पीटीआई का एमएनए है या दूसरे एमएनए यानी जो यानी सिलेक्टेड एमएनए है, उनकी यानी आवाज क्यों नहीं बाहर निकल रही? इसीलिए निकलने का कंपटीशन कोई नहीं है। तो मैंने यानी उनको पता है कि उन्होंने दोबारा कौम में जाना नहीं है, वोट मांगने नहीं जाना उन्होंने, लेकिन कौम में नहीं जाना, कबर में तो जाना है। ये उनको ये कबर तो उनको दिखाएं, बल्कि असेंबली का मेंबर बनने से पहले कब्र एमएनओ के लिए कब्रों के लिए जगह रखी जाए। जैसे हाउसिंग तो हाउसिंग स्कीम थी ना, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के पास एक दिन अचानक यानी बीबी ने पूछा कि अपना खुशीशा कोरम क्यों नहीं यानी मतलब पूरा होता, तो खुशीशा सब बोला बीबी एमएनए जो है वो अपना प्लॉट मांगते हैं। बीबी ने बड़े गुस्से में कहा मैं कहां से प्लॉट दूं, मैं पूरी कौम को अपने पीछे लगा लूं। जी तो साले साहब खुर्शीद साहब ने कहा कि बीबी फिर हुकूमत हमारी चली जाएगी। फिर बीबी ने बड़े खामोशी के बाद फिर कहती है अच्छा फिर इसके लिए लीगल हाउसिंग स्कीम बना के लाओ। जी इसीलिए मैं ये कहूंगा कि पार्लियामेंट के मेंबर को हलफ उठाने से पहले इनकी कब्रिस्तान की हाउसिंग स्कीम होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है साले साहब कब्रिस्तान में ही हलफ उठवा लेना चाहिए ताकि पता हो कि ये आखिरत है। तो जरा अगर मेरा ख्याल है ये तो मेरा ख्याल है कि ये उन्हें पता हो कि हमने आखिर जाना कहाँ है, जाना आखिर जो डेस्टिनेशन होती है किसी इंसान की डेस्टिनेशन कहाँ है, उसकी मंजिल अगर ये पता चल जाए कि मुझे मौत भी आनी है, मैंने गरीबों मजलूमों मजबूरों बेकसों को और ये इंसाफ दिलाना है, अदारों के सरबराहों के भी उसी तरह ओथ होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि क्योंकि इस पर गौर करें, इसको कोई चीज दिखा के ही कहते जी अब रेस करें। तो जब आप कब्र दिखा के रेस करें मेरा ख्याल इस तरफ लाएं ईमानदारी से, ताकि एमएनए फौरी तौर पर एमपी और एमएनए जो है यानी जो माइनॉरिटी के जो तनख्वाहें ले रहे हैं, अलाउंस ले रहे हैं या अपना यानी जो भी वो यानी माइनॉरिटी का जो केस होता है कम से कम मेजॉरिटी के लोग भी वहां जाएं, क्योंकि हल्के से एमएनओ ने क्रिश्चियन के वोट लिए हुए हैं, मुसलमान एमएनओ ने एमपीओ ने मुसलमानों के वोट जहां लिए वहां क्रिश्चियन के वोट भी लिए हैं जी। तो लेकिन क्रिश्चियन जो है वो स्पेशल जाए उनके पास जी। तो इसके बाद सालिक साहब अब रैप अप करें प्रोग्राम को और ये बताएं आप कि अब जो पाकिस्तान का एक आपने जनवरी का एक जाने का इरादा है, तो उसमें आप बताएंगे कि जनवरी में मैं इस्लामाबाद आ रहा हूं और इस्लामाबाद से फिर मैं प्रोग्राम पूरे 4 सूबों का शहरों का बनाऊंगा। लेकिन खुदा ने चाहा आप हमारी दुआ करें कि हम सैटेलाइट पर उस वक्त तक आ जाएंगे तो आपको मैसेज आसानी से मिल जाया करेगा जी। तो सालिक साहब ने जो एक चीज यहाँ पे करनी थी अमेरिका में, दोबारा मैं आपको, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन होते
ایک کتاب جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کتاب ہوتا ہے کہ ایک آپ کا جو ایک پورا انہوں نے جو اپنی 45 سال کی جو ایک ہسٹری ہے کس طریقے سے ایک عام بندہ, اس کا نام ہے جولیس سالک پیس جرنی ڈیئرنگ ڈسٹ آف پاکستان. ڈیئرنگ ڈسٹ نام ہمت ہارنے والی مٹی. تو مٹی کا تو آپ کو پتا سالک صاحب کا اور مٹی کا میرا رشتہ ہے اور میں نے آج بھی خاکی ہی پہنا ہوا ہے, خاک ساری. بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ سالک صاحب کا خاکی ہے, چاہے وہ ٹاٹ ہو, چاہے شلوار قمیض ہو, چاہے وہ سوٹ ہو, اور ویسے بھی انسان خاک ساری ہے بیسیکلی. جی تو جنوری کا پروگرام جو ہے سالک صاحب کر رہے ہیں, اس کے لیے میں کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اس میں سیٹلائٹ میں اگر ان کو ایسے دوست ایسے جو نہیں کریں گے, مجھے فون آ رہے ہیں کچھ دوستوں کے. ہاں جی, تو سیٹلائٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ آواز آپ کی اگر سیٹلائٹ پر, کیونکہ لوگوں کو بچوں کو جن بچوں کو میں نے چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال 5 سال مجھے ابھی بھی فون کرتے ہیں کہ صالح صاحب ہم اس وقت 8 سال کے تھے, آپ کی انگلی پکڑی تھی, ہم نے گھر میں آپ کے ساتھ جلوس. تو آج وہ بچے جوان ہو گئے, اور وہ جو آپ کے سوشل میڈیا پہ جو پیس جرنی ٹی وی کے تھرو آپ کی جو پرانی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ایک ان کی ریفریش ہو رہی میموری, اور وہ جب اس میں چلے گی سیٹلائٹ میں, جی وہ تو گھر گھر میں آپ کی جو وہ تو میں کہتا ہوں انقلاب آ جائے گا. اچھا, لوگوں کے پاس مزے کی بات یہ ہے کہ سالک صاحب کو کوئی ایسی نیچے دکھانے والی چیز نہیں ملتی, تو آخری ان کے پاس یہ ہوتا سالک صاحب تسی تے امریکہ چلے گئے. 70 سال کی عمر میں ایک بندہ اگر امریکہ آ گیا اور پھر بھی وہ اپنے ہی پاکستان میں جانے کے لیے, اور اچھا اسی کام کے لیے کام بھی وہی کر رہے ہیں. اچھا واپس ایک وہ نکال کے نا ایک پرانی وہ پرچی نکال کے پچھلے دنوں میں یعنی پیٹر جان سودرے کے وہ مدر کسی نے وہ دکھا دیتے. اچھا اس میں سے جو سالک صاحب کے ساتھ اس زمانے میں الیکشن لڑتے تھے وہ خدا کو سب بچارے وہ اس دنیا سے بھی چلے گئے ہوئے. تو سالک صاحب ایک میں خیال اس زمانے کے ایک واحد لیڈر رہ گئے جو ابھی تک اسی طرح اور اسی طرح لڑ رہے ہیں. تو کوئی مقصد تو ہوگا خدا کا, یعنی یہ خدا نے مجھ سے کام لینا ہے 45 سال میں, شکر تھینکس گاڈ. اچھا کوئی کرپشن کا کیس نہیں لے کے آتے, کوئی قرضوں کا نہیں لے کے آتے, کوئی ایسی کوئی چیز نہیں لے کے. سالک صاحب آپ نے یہ کیے جی, آپ سالک صاحب امریکہ چلے گئے 70 سال کی عمر میں. اسلام آباد کی کچی وادیوں میں مالکانہ حقوق لے کر دیے, بجلی لے کر دی, پانی لے کر دیا, ایک پلاٹ کا بھی پلاٹ نہیں لیا کسی کو, سب کو اوپن ہے. میں نے جو ملازم جو بینک مینیجر رکھوائے, خدا کا شکر ہے جتنا آپ کے پاس تھا جو مجھے ملے تھے کوٹے میں جو چیزیں, حالانکہ کوٹے میں مانتا نہیں کوٹے کو, میں کوٹے کے اگینسٹ ہوں. میں نے 1 سال احتجاج کیا, کوٹا نہیں لیا تھا. پھر میں نے یہ سوچا, میں نے کہا کہ لوگوں کا ضائع جائے گا. نہیں ضائع کیا جانا, پوری قوم ضائع ہو جانی ہے, پورا ملک ضائع ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. بات یہ کہ سسٹم ٹھیک کرے. اب یہ دیکھیں نا, عمران خان ایک 1800 سال پرانی یعنی 200 سال 250 سال پرانی بات کو آج لے کر کنفیوز کر رہا ہے, حالانکہ خود وہ باہر جا کے ساری عیش و عشرت عیاشی ساری اور باہر کی ہی شادی کی, سارا کچھ مطلب عجیب تماشا ہے. یعنی جب حکومت میں جب وہ کہتے ہیں نا سوچ ہوئے کھا کے اب وہ مطلب یعنی مطلب مقصد یہ ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ, راہ راست پر آ جاؤ, راہ راست پر. اور یہ جو خاص طور پر جو میرے ساتھی ہیں, میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے. آپ اپنے والدوں سے پوچھیں, آپ اپنے دادوں سے پوچھیں کہ ہم نے پاکستان میں چھوت اور نفرت تعصب کے خلاف آواز بلند کی ہے. خدا نے چاہا تو یہ پاکستان جو ہے یعنی یہ فخریہ پاکستان کہلائے گا. لیکن اگر ہمیں حکمران ہمیں مل گئے اس قسم کے جو ہمیں کنفیوز کریں گے, پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان. جی تو جو قومیں ہیں وہ ان کو 100 سال 200-300 سال لگتے ہیں بننے میں. تو اب اگر آپ صرف سالک صاحب پہ ڈال دیں گے, سالک صاحب آپ نے 40 سال میں کیا تو 40 سال میں صرف بنیادیں غلطی ہیں. میں ڈیوڈ پراؤڈ ہوں جی کہ میں نے جو کچھ کیا, جتنا آپ نے کیا وہ میں پراؤڈ ہوں. اگر مجھے خدا کا شکر, پھر میں کہہ دوں یہ جو تمام خدا پر بھروسہ رکھنے والے, یقین رکھنے والے, چاہے وہ کرسچن ہے مسلم, ان کو میں یہ خدا کی ایک گواہی ضرور دے دوں گا کہ خدا کا شکر ہے 45 سال میں ایک دن بخار نہیں, کھانسی نہیں, نزلہ نہیں. تھینکس گاڈ, شکر ہے. کوئی کسی 73 سال کی عمر, 73 سال اور کوئی پریشن, کوئی کاٹ کوئی چیر پھاڑ نہیں ہے. تھینکس گاڈ. میں پھر اس کے ساتھ ہی خدا ان کا کروڑ دفعہ نہیں, خرب دفعہ, خرب اور ارب, میں خرب ارب اس لیے کہتا ہوں کہ جتنی بھی گنتی ختم ہو جائے, میں تھینکس گاڈ
جی تو اب یہ کہ صالح صاحب کا ایک تو پلان یہ ہے کہ پاکستان میں اب جو ایک مشن چل رہا ہے، آلریڈی چل رہا ہے، مشن کبھی رکا نہیں ہے، یہاں سے بھی مشن چل رہا ہے، وہاں سے بھی چل رہا تھا، آگے بھی چلتا رہے گا جب تک ان کی سانسوں میں سانس ہے، تو یہ مشن جاری رہے گا ایک چھوت چھات نفرت ختم کرنے کے لیے. اور اس مشن کے بعد جو نئی جنریشن ہے، میں ہو گیا، آپ ہو گئی، ہم نے اس مشن کو کیری آن کرنا ہے، یہ مشن ختم نہیں ہوگا. ڈیوڈ ایک بات تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم اگر سیٹلائٹ پر خدا نے ہمیں یعنی مدد کی اور سیٹلائٹ پر آنے تو تمہاری جو تم نے جو یہاں پر آ کے یہ شروع کیا تھا نا یہ پروڈکشن کا کام، میں کہتا ہوں یہ قومی پروگرام تھا، خداوند کی طرف سے ڈیسائیڈڈ پروگرام تھا کہ خدا نے یعنی مطلب ٹریننگ دیتے ہیں نا، ٹریننگ دی ہے. اور یہاں پر ہم واشنگٹن میں آگے ہیں. جی یہاں پر ہم واشنگٹن میں یہ ٹی وی اسٹیشن جو ہے تو پیس ویلی ٹی وی واشنگٹن سے پوری دنیا میں جائے گا اور پاکستان میں تو اور اس میں ہمیں امید ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. جی تو وہ ہے کہ آپ کی وسائل بھی ہوں گے، وسائل ہوں گے، آپ کی آواز ہم پہنچا سکیں گے آسانی کے ساتھ لوگوں تک. اور میں اسپیشلی پاسٹر صاحبان جو میرے لیے پریریں کر رہے ہیں، بشپ صاحبان جو میرے لیے پریریں کر رہے ہیں، مبشر جو یعنی وہ میرے لیے پریریں کر رہے ہیں، میرے لیے وکلا جو ہمارے وکلا یعنی ہمارے ڈاکٹر، ہمارے صحافی سب میرے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور میرے لیے کام کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. جی اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیجیے، اگلے جمعے کو جو ہے وہ تقریباً پاکستانی ٹائم کے مطابق ہم اس پروگرام کو 8 بجے تقریباً کر لیتے ہیں، لیکن اس پہ ڈیسائیڈ کر کے آپ کو ہم کر دیں گے. لیکن آپ تو فیس بک پہ تو پروگرام جو ہے آپ 24 گھنٹے دیکھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کا دل کرے اور جب بھی آپ کو موقع ملے. تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور بس یہ اس مہینہ آپ کو جو ہے برکتوں کا مہینہ آپ کے لیے ہو، تاکہ ہم لوگوں کی جتنی ختم، اگر آپ ایک انسان کے لیے کر سکتے ہیں آپ ایک کے لیے کریں، اگر آپ 100 کے لیے کر سکتے ہیں آپ 100 کے لیے. لیکن اب مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے جب کوئی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ نے اس کا تو کر دیا، ساڑھا بھی کر دو. تو وہ جس انسان نے جس کا کیا خدا نے اس کو اسی کی توفیق دی تھی اور اسی کے لیے دیا تھا، کیونکہ خدا جب دیتا ہے تو ہم نے آگے دے دیتے ہیں. لیکن اگر خدا ایک ہی توڑا دیتا ہے تو ہم ایک ہی توڑا جتنا دیتا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو سب جگہ نہیں، ہر انسان سب جگہ نہیں پہنچ سکتے، تو لیکن اس انسان کے لیے خدا نے کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے رکھا ہوگا. تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس امریکہ. تھینک یو.